نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج آپ حضرات کے سامنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ان کی حیثیت اور ان کا اسلام کے اندر آنا، پھر ان کے آنے کے بعد اسلام کو عزت ملنا، اس کے حوالے سے آج سے سلسلہ شروع کریں گے، کیونکہ ذی الحجہ کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی 26-27 ذی الحجہ سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے، ان کے بارے میں اسلام اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین اور امت مسلمہ آج جانتی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یہ اسلام لے کے آئے ہیں، آپ کی آمد سے پہلے 11 عورتیں اور 40 مرد مسلمان ہو چکے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے 5ویں سال اسلام قبول کیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فضیلت کے حوالے سے میں حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ یہاں پہ نوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، فرمایا کہ حضرت عمر اور علی کے اندر کیا فرق ہے؟ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری نے فرمایا یہ سوال غلط ہے، بلکہ یوں کہو کہ عمر اور باقی صحابہ میں کیا فرق ہے؟ کہا جی چلو یہ بتا دیں۔ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری نے فرمایا باقی سارے صحابہ مرید بن کے آئے، عمر مصطفیٰ کی مراد بن کے آئے، باقی صحابہ آئے ہیں اور عمر فاروق کو مانگا گیا ہے، باقی صحابہ وہ آئے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا گیا۔ عمر فاروق پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمر بن کے آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی وجوہات میں سے بہت سے واقعات میں سے ایک واقعہ جو مشکات شریف کی شرح مظاہر حق کے اندر بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابو جہل، جس کو ابو الحکم بھی کہا جاتا تھا اور سردار تھا مکے کا، ابو جہل نے اپنی کمیٹی کو جمع کیا، اپنے لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا کہ محمد عربی اور یہاں پر اسلام پھیلاتا جا رہا ہے، لوگ دڑ دڑ اس کی طرف جا رہے ہیں، تو لہٰذا اس کا کچھ سد باب کیا جائے، مشورہ دیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ اس طرح کرنا چاہیے کہ حضرت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو گرفتار کر دینا چاہیے۔ ابو جہل نے کہا گرفتار کریں گے، جو کھانا دینے کے لیے جائے گا یا اور جو قیدی ہوں گے اس کی زبان کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ وہ ان کو بھی مسلمان کر لے گا۔ پھر کسی نے مشورہ دیا اس طرح کرنا چاہیے کہ ان کو جلا وطن کر دینا چاہیے۔ ابو جہل نے کہا کہ جتا وطن جہاں پہ جائے گا وہاں پہ جا کے اس طرح کی اپنے دین کو پھیلائے گا، اس کی بات میں اثر ہے، وہاں پہ لوگ اس کے اس کا بہت بڑا قافلہ بن جائے گا، پھر یہ ہمارے اوپر حملہ کر دے گا۔ پھر کہا کیا کرنا چاہیے، کرتے کرتے مشورہ یہ ہوا کہ اس طرح کریں کہ قتل کر دینا چاہیے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ جب یہ مشورہ ہوا، مشورے کے بعد اب یہ طے ہوا قتل کرے تو کرے کون، تو سب نے مشورے رائے کے اندر فاروق اعظم کھڑے ہوئے، کہا کہ میں قتل کر دیتا ہوں۔ جب یہ بات انہوں نے اعلان کی، انہوں نے کہا تو ہی کر سکتا ہے، بہادر تھے، جنگجو تھے، دلیر آدمی تھے، تلوار لی ہے اسی جوش جذبے کے اندر، اسی غصے کے اندر اٹھے ہیں، تلوار لے کے چلے ہیں، نکلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے معاذ اللہ۔ راستے کے اندر نعیم بن عبداللہ صحابی رسول ملے، انہوں نے کہا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے، عمر کدھر جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا معاذ اللہ تیرے نبی کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا اسے ختم کرنے بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور تیرا بہنوئی ساتھ تیری بہن فاطمہ بنت خطاب یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہے۔ اب یہی غصہ جب یہ بات کی تو اور غصہ بڑھ گیا، سیدھے اپنی بہن کے گھر میں گئے، بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، دروازے پہ دستک دی، دستک دینے کے بعد اس نے دروازہ کھولا، اس نے وہ قرآن پاک کے اوراق چھپائے اور چھپانے کے بعد دروازہ کھولا تو عمر فاروق نے غصے کے اندر بہن کو مارنا شروع کر دیا۔
اتنا مارا کہ بہن بے ہوش ہو کے گر جاتی ہیں۔ ہوش آیا تو اتنی دیر کے اندر عمر فاروق بھی جو ہے ان کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو چکا تھا اور کچھ شرمساری بھی آ رہی تھی کہ بہن کو مارا ہے میں نے۔ تو بہن نے کہا کہ عمر یہ تیری بھول ہے کہ تو میرے اوپر ظلم کرے گا، میں کلمہ چھوڑ دوں گی، جتنا ظلم کرنا ہے تیرے بس کے اندر ہے ظلم کر لے، ظلم کرنا تیرا کام ہے، لیکن میں ایمان نہیں چھوڑوں گی۔ میرے جسم کے اندر، میرے دل کے اندر جو ہے یہ کلمہ بس چکا ہے، لہٰذا اب یہ کلمہ نہیں نکل سکتا میرے اندر سے۔ اگر تم خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جس ماں کا دودھ تو نے پیا اسی کا میں نے پیا، اس کا دودھ پی کر تو کفر نہیں چھوڑتا تو میں اسلام کیسے چھوڑوں گی؟ تو فرمایا کہ اچھا لا دکھا وہ کون سی کتاب جو تو پڑھ رہی ہے۔ کہا عمر تو ناپاک ہے، یہ پاک آدمی پڑھے گا، پہلے غسل کرو پاک ہو جاؤ۔ غسل کرنے کے لیے گئے۔ اصل میں یہ عمر کا دل نرم کیوں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم ایسے نہیں ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کو بیت اللہ کے اندر مارا گیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچانے کے لیے گئے، انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کو بھی مارا، اتنا مارا کہ یہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کے خاندان والے اٹھا کر گھر کے اندر لے کے آئے اور انہوں نے اعلان کیا اگر ہمارے آدمی ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو لہٰذا ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ تو فرمایا کہ وہ واقعہ تھا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اسلام کو عزت دے دے، عمر بن حشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے، ان دونوں میں سے جو دے دے۔ عمر بن حشام ابو جہل کا نام تھا۔ فرمایا ان دونوں میں سے جس کو تو پسند کرے اسلام کے اندر داخل کر دے۔ میرے نبی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ عمر بن خطاب کو بھیج دے یا عمر بن حشام کو بھیج دے۔ میرے نبی نے کہا اللہ تجھے اختیار ہے۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آیا کہ صحابہ پیغمبر کا چناؤ نہیں ہے، صحابہ خود اللہ کی ذات کا چناؤ ہے۔ اللہ نے چنے ہیں صحابہ اور چن چن کے نبی کے قدموں کے اندر بھیجے۔ وہ دعا نے بھی تو اثر دکھانا تھا۔ فرمایا لا پڑھ، میں وضو کر غسل کر کے آگے بہن نے سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات تلاوت کی۔ عمر نے کہا چل جلدی کر مجھے بھی لے جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آئے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پہنچے۔ صحابہ نے دور سے عمر کو آتے ہوئے دیکھا، تروال گرے کے اندر لٹکی ہوئی ہے، ہلچل مچ گئی کہ عمر آ رہا ہے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے 3 دن پہلے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ نے کہا کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، اگر عمر اسلام کی نیت سے آ رہا ہے، صحیح نیت سے آ رہا ہے تو خیر مقدم کریں گے، اگر کوئی بری نظر سے آ رہا ہے، بری نیت سے آ رہا ہے، فرمایا میں تلوار سے عمر کا سر اتار کے اس کے سینے پہ در دوں گا۔ حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، سر جھکایا ہوا، گلے کے اندر کپڑا تھا۔ میرے نبی نے یوں کپڑا کھینچا، کھینچنے کے بعد فرمایا عمر کس لیے آئے ہو، عمر کی کیا ارادہ، کس نیت سے آئے ہو؟ بس وہیں پہ ڈیر ہو گئے، کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہوئے کلمہ پڑھے، میرے نبی نے کہا اللہ اکبر، صحابہ نے سن کے کہا اللہ اکبر۔ پھر اللہ اکبر کی آواز مکے کے اندر گونجی ہے، مکے کے پہاڑوں پہ گونجی ہے۔ یہ منظر کو دیکھ کر آسمان کے فرشتوں نے بھی اللہ اکبر کی صدا بلند کی ہے۔ اب جب مغازی میدان کے اندر اللہ اکبر کی صدا بلند کرے گا، کوئی مجاہد بھی اللہ اکبر کی صدا بلند کرے گا، کوئی نمازی اللہ اکبر کی صدا بلند کرے گا، تو یاد رکھنا عمر کا ذکر جو ہے خیر ہوتا رہے گا، عمر کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ شخصیت ہے جنہوں نے اسلام سب سے پہلے کھل کے قبول کیا۔ عمر وہ شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے اعلانیہ کھل کے ہجرت کی ہے۔ عمر ہی وہ شخصیت ہے کہ جس نے بیت اللہ کا دروازہ سب سے پہلے کھلوانے والا یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت امیر حمزہ بائیں طرف ہیں، حضرت عمر دائیں طرف، پیغمبر کے ایک طرف حضرت حمزہ، دوسری طرف حضرت عمر ہیں، تلوار لے کے حضور کے ساتھ بیت اللہ کے اندر جاتے ہیں۔ بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا جاتا ہے، اللہ کے نبی بیت اللہ کے اندر کھل کے عبادت کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے جو بیت اللہ کے لیے دروازہ کھلوایا حضور کے لیے یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات باقی آگے ان کے اوپر جو ہے ان کی روزانہ کے اعتبار سے اگلی بات آتی رہے گی۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کو صحابہ کرام کی عظمت عزت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔